عزیزان، آیہ مباہلہ اس مقام کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی. آیہ مباہلہ رسول اللہ کو مقابلے کا حکم ہے، اور رسول اللہ کو مقابلے کا طریقہ بتایا، اور رسول اللہ کو ٹیکٹک بدلنے کا حکم ہوا. بدلو، محاجہ چھوڑو، مباہلہ کرو. پہلے محاجہ ہو رہا تھا، محاجہ چھوڑو، مباہلہ کرو. یہ نہیں کہ آپ انہیں کہہ دو کہ جاؤ، آپ نہیں مانتے جاؤ یمن واپس جاؤ، ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مانتے ہو تو سیدھے ہو جو جنگ کے لیے تلوار اٹھا لو. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا ان کے سامنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے. دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس میدان کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اگلا قدم اٹھانا ہے. اور اگلا قدم یہ بنتا ہے کہ اپنا قیمتی اثاثہ لا کر دین کی راہ میں قربان کر دو، دین کی راہ میں پیش کر دو. کہ یہاں تک بھی انسان اپنے ابناء کو لا کر اللہ کے حکم پر پیش کر سکتا ہے. عزیزان، بات آگے جاری ہے، بات ختم نہیں ہوئی یہاں پر کہ رسول اللہ تو اپنے ابناء لے کر میدان میں آ کے نجران کے سامنے پیش کیے، اور نجران ابناء رسول کو دیکھ کر تسلیم ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے. اور رسول اللہ کے پیروکار، رسول اللہ کی امت اپنے ابناء اٹھا کے مسیحیت کے حوالے کر دیے، اپنے ابناء اٹھا کے ان کے سکولوں میں ڈال دیے، اپنے ابناء اٹھا کے ان کے تعلیمی نظام میں ڈال دیے. اور مباہلہ کے دن بیٹھ کے نعرے لگا رہا ہے کہ ابناء الرسول نجران کے مقابلے میں آئے، اور آ کر ابناء رسول سے مرعوب ہو کر محاجہ بھی چھوڑ دیا، مباہلہ بھی چھوڑ دیا. خوب، یہ تو ابناء رسول کی تاثیر تھی. اور رسول اللہ یہ عمل کر کے بتا رہے تھے کہ میرے ابناء سے قیمتی تمہارے ابناء نہیں، میرے ابناء سے بڑے تمہارے ابناء نہیں. مومنین، ابناء کس کے دن کے لیے ہیں؟ اولاد کس دن کے لیے ہے؟ اس لیے کہ اٹھا کے مسیحیت کے حوالے کر دیں. اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم جو دین و مروت کے خلاف ہے، امت رسول ساری اس مسیحیت کے نرغے میں، مسیحیت کے زیر سایہ، مسیحیت کے ہاتھوں میں پل رہی ہے. مسیحیت کا نصاب، مسیحیت کی کتب، مسیحیت کی تعلیم، مسیحیت کی ہر چیز امت رسول کے اوپر سایہ فگن ہے. وہ مسیحیت جو ابناء رسول کے سامنے تسلیم ہوئی، وہ ابناء امت رسول پہ کامیاب ہوگی، ابناء امت رسول کو لے گئی. ہم صرف اسی پہ خوش رہے کہ ابناء رسول کی حقانیت اس آیت میں ثابت ہو گئی. ابناء مومنین کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو دین کا سرمایہ ہے. مومنین کی اولاد کس کا سرمایہ ہے؟ عیسائیت کا سرمایہ ہے، یہودیت کا سرمایہ ہے، چائنا کا سرمایہ ہے، طاغوتیت کا سرمایہ ہے. یہ اسی دین کا سرمایہ ہے جس کا سرمایہ ابناء رسول ہے، آل رسول ہیں. یہ ابناء میدان مباہلہ میں گئے، اور پھر آل رسول سید الشہداء. ابھی محرم آنے والا ہے، مباہلہ کے بعد فوراً عاشورہ آنے والا ہے، اور عاشورہ میں آل رسول ابناء حسین، ابناء عصمت و طہارت اٹھا کے میدان مقاتلہ میں لے گئے، تاکہ مومنین کم از کم اپنے ابناء کو کم از کم اگر دین کی راہ میں لے کر آنا ہے تو میدان امامت میں لے کر آؤ، میدان ولایت میں لے کر آؤ. وہ چیز یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ امت کے ابناء ضائع، امت کے ابناء، خود امت کو بھی یقین نہیں ہے کہ ان کو یہ کدھر جائیں گے. ظاہر جہاں ڈالے ہیں وہیں پہ جائیں گے، جو سبق پڑھا رہے ہو یہ انہی کے ہیں. لاف و گزاف نہیں سنا جائے گا. لاف گزاف وہ دعوے ہیں جن کے پیچھے عمل نہیں ہوتا، اسے لاف کہتے ہیں. لاف و گزاف نہیں سنا جائے گا. متاع کہاں ہے؟ سرمایہ کہاں ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ امت کے ابناء ابناء رسول کی راہ پر کیوں نہیں گئے؟ جدھر ابناء حسین گئے، امت کے ابناء وہاں کیوں نہیں ہیں؟ امت کے بیٹے وہاں کیوں نہیں ہیں؟ حسین کے بیٹے جہاں گئے، رسول اللہ کے بیٹے جہاں گئے، رسول اللہ کی اولاد جہاں گئی، ہماری اولاد وہاں کیوں نہیں گئی؟ ایک چیز، ڈور کا سرا گم کر دیا ہم نے دین کی رسی چھوڑ دی، حبل اللہ کو چھوڑ دیا. وہ حبل اللہ ولایت ہے، وہ حبل اللہ اللہ کا نظام ہے. وہ حبل اللہ وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اگر یہ نہ پہنچایا گیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا.
ہم نے باقی سب کچھ لے لیا، وہی چھوڑ دیا جسے نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ وہ ڈور کا سرا، وہ حبل خدا، وہ تسبیح کا اصلی دھاگا ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہم سے کوئی چیز سنبھالی نہیں گئی، پھر سب منتشر ہو گئے۔ آج جو موجودہ ہماری حالت ہے یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ عزیزان، ابناء رسول کے جشن میں آ کر، ابناء رسول کے غم میں نہ کر، اور اپنے ابناء کو دہان نہ دینا، اپنے ابناء کو شیطان کی راہ میں ڈالنا اور رسول کے ابناء پہ آنسو بہانا، یہ تو صداقت نہیں ہے۔ کم از کم ہماری آنکھوں میں، کم از کم ہماری آنکھوں میں نجران کے عیسائیوں جتنی شرم ہونی چاہیے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب رسول اللہ کے ابناء نظر آئے، سر جھکا لیے، تسلیم ہو گئے کہ یہ ہستیاں اگر ان کی زبان سے کچھ نکل گیا، زمین پہ ایک عیسائی باقی نہیں بچے گا اگر ان کی زبان سے کچھ نکل گیا۔ عزیزان، ابناء رسول کے سامنے کم از کم اتنا تو ادب ہم بجا لائیں کہ یا رسول اللہ، اس درجے کے ابناء جو متاع دین ہے، جو اثاثہ دین خدا ہے، وہ مارکا جب آپ کے لاکھوں صحابی موجود ہیں، جید صحابی موجود ہیں، ابو ذر و سلمان موجود ہیں، لیکن وہاں پر انہیں آپ نے نہیں پیش کیا، وہاں پر حسن و حسین کو پیش کیا، اپنے ابناء کو پیش کیا۔ یا رسول اللہ، ان ابناء کے طفیل آپ نے ہمیں بھی اولاد عطا کی ہے، آپ نے ہمیں بھی ابناء عطا کیے ہیں۔ یہ ابناء کس کے لیے ہیں؟ یہ آیا اساس دین نہیں بن سکتے؟ یہ دین کا اثاثہ نہیں بن سکتے؟ یہ ولایت کا اثاثہ نہیں بن سکتے؟ اگر مومنین کے ابناء عیسائیت کا اثاثہ بن جائیں، مسیحیت کا اثاثہ بن جائیں، یہودیت کا اثاثہ بن جائیں، چائنا کا اثاثہ بن جائیں، مغرب کا اثاثہ بن جائیں، تو ولایت پہ فقط بخن بخن ہی کر سکو گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر اپنے آبا، اپنے ابناء ان کے حوالے کر دو گے، یہ ان کا دین ہے، جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، یہ ان کا دین ہے، یہ نصاب یہ ان کا دین ہے، یہ سلیبس جو آپ کے ابناء پڑھتے ہیں یہ ان کا دین ہے، یہ عیسائیت کا دین ہے، یہ مسیحیت کا دین ہے۔ مومن کی اولاد مسیحیت کا نصاب پڑھ کے اساسہ مسیحیت بن سکتی ہے، اساسہ ولایت نہیں بن سکتی۔